السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ براہ راست اڈیالہ جیل سے عمران خان کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں آئی ہے، اور وہ درخواست جو عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل کے ذریعے سپریم کورٹ میں بھیجی گئی ہے، اس میں نہ صرف یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشن تشکیل دی جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے گا اس میں ججز کون کون سے ہوں گے، یعنی وہ جج بھی خیر سے اس پٹیشن میں ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے پہ بات کریں گے، اور پھر دوسرا موضوع یہ ہے کہ آئینی بینچ نے اپنی ورکنگ شروع کر دی ہے، لیکن وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ایشو بھی ہے کہ جو ریگولر کیسز ہیں کچھ بینچز کے وہ ڈیلسٹ ہوئے ہیں، اس کی اوپر وہ کیس متاثر بہرحال ہوئے ہیں، تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے جو عدلیہ سے یا سپریم کورٹ سے رجوع کرتی تھی تو اس وقت کیا کچھ ہوتا رہا، اس سے ذرا بیک گراؤنڈ کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور پھر آپ کو اس پٹیشن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو فائل کی گئی ہے نئی سپریم کورٹ میں۔ جب میاں محمد نواز شریف کے خلاف پاناما کیس شروع ہوا تو اس وقت پاناما کی جو پٹیشن لے کے آئے تھے وہ بھی عمران خان ہی تھے، جماعت اسلامی تھی، سراج الحق صاحب اس وقت امیر تھے، اور بعد میں پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بالخصوص حامد خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور پھر عمران خان کی ہی پٹیشن تھی جس سے عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ملا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد عمران خان ایک اور پٹیشن لے کے سپریم کورٹ آئے، اور وہ پٹیشن کیا تھی؟ وہ پٹیشن تھی نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کی۔ اس کے اوپر بھی پہلے فیز میں عمران خان کو ریلیف ملا، اور بیشتر مقدمات میں جو ہے وہ عمران خان ایز اے پٹیشنر جو ہے وہ آتے رہے اور ریلیف ان کو ملتے رہے۔ جب عمران خان کو اسلام آباد کی پریمیسز سے یا اسلام آباد کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تو اس وقت سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور کہا جی کہ ان کو پیش کیا جائے، گڈ ٹو سی یو کہا، اور پھر اس کے بعد کی صورتحال میں باقاعدہ ریسٹ ہاؤس بھی پرووائڈ کیا گیا۔ گو کہ جو فیصلہ عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے دیا گیا تھا اس معاملے کے اوپر وہ فیصلہ درست تھا کہ کورٹ پریمیسز میں کسی کی اریسٹ نہیں ہو سکتی، لیکن جو آبزرویشنز دی گئیں کہ گڈ ٹو سی یو اور اس طرح کی باتیں، اس کے اوپر بھی جوڈیشری بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنی۔ پھر اس کے بعد جب سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل 9 مئی کے واقعات کا معاملہ تھا، اس پہ بھی وکلاء نے باقاعدہ پہلے چیمبر میں جا کے عمر عطا بندیال صاحب سے ملاقات کی، اور پھر درخواست دائر کی گئی، اور وہ پھر کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ جب پاناما کیس کا فیصلہ ہوا تو حنیف عباسی ایک پٹیشن لے کے آئے کہ عمران خان کی بھی بیرون ملک میں پراپرٹی ہے۔ اس کیس میں بھی عمران خان کا جو منی ٹریل تھا وہ درست انداز میں وہ پیش نہیں کر سکے، لیکن 3 سے 4 مرتبہ یا اس سے بھی زائد مرتبہ یہ بات دیکھی گئی اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران ثاقب نثار کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا اس کے سامنے جب یہ کیس چل رہا تھا، کہ جہاں پہ بھی منی ٹریل میں کوئی سکم نظر آتا، کوئی گڑبڑ نظر آتی، کوئی خرابی نظر آتی تو باقاعدہ عمران خان کو موقع دیا جاتا، اور پھر وہ اس خامی کو، اس خرابی کو درست کرتے رہے، اور یوں
بند بینکوں کی رسیدیں بھی سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کی اور عمران خان کو تو کی نااہلی کے خلاف درخواست کو خارج کر دیا، لیکن جہانگیر ترین کو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک جوڈیشل ہسٹری ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی صورتحال میں جہاں پہ یہ بیک گراؤنڈ رہا ہے تو شاید یہی کچھ اب بھی پی ٹی آئی کے ذہن میں ہو۔ تو اب جو درخواست عمران خان کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے، اس میں ایک تو جو کہا گیا ہے جی کہ انکوائری کمیشن بٹھایا جائے یا انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور وہ انکوائری کمیشن بھی جو ہے وہ کس کی سربراہی میں ہو، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے اپنی پٹیشن میں بتا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں اور کون کون سے ممبران یا ججز ہونے چاہیے، یہ بھی اس پٹیشن میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے۔ اور وہ انہوں نے بتایا یہ ہے جی کہ اس میں جو نیکسٹ 2 سینئر ججز ہیں، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان دونوں کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ریلیف مانگا گیا ہے کہ سیکشن 144 جو دفعہ 144 کا نفاذ ہے، اس حوالے سے جو اس کا ایک طرح سے اجتماع یعنی جو پیسفل پروٹیسٹ کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے جو معاملہ، اس کو اس کے لیے استعمال کرنے سے روکا جائے۔ پھر اسی طرح سے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤنز اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، پرامن احتجاج، اظہار رائے، شفاف ٹرائل کا حق ہمیں جاری کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ احتجاج کرنے والے سیاسی کارکنان کے خلاف کارروائیوں سے روکا جائے، پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کیے جائیں۔ تو یہ پٹیشن کا جو چند مین پوائنٹس ہیں جو آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، یہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اب آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے اگر آپ بتائیں تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب یہ اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے۔ 184(3) کے تحت کوئی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اب یہ 3 رکنی ججز کمیٹی جس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں، یہ انہوں نے طے کرنا ہے۔ دوسری بات، انکوائری کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کا جو اختیار ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اور تیسری اور آخری بات، اس کے اوپر یہ کمنٹ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں بھی یہ اصول طے کیا گیا، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، اور پھر اس کے بعد 3 ججز کی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہی کنٹینیوٹی ہمیں نظر آئی ہے، جس میں یہ کہا ہے کہ جو پہلے درخواستیں آئی ہیں ان کو پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے معاملے کے اوپر جو خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے دن آئینی بینچ نے کیسز سنے، لیکن 4 بینچ ریگولر بینچز ایسے ہیں جن کے کیسز جو ہیں وہ ڈی لسٹ ہوئے ہیں، 14 تاریخ کے لیے بھی، 14 نومبر کے لیے بھی اور 15 نومبر کے لیے بھی۔ تو اس سے عام آدمی کے کیسز تو بہرحال متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو یہ طے کر دیا جائے کہ جو آئینی بینچ ہے وہ فلاں ٹائم پہ جو ریگولر بینچز ہیں جب وہ ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگ کو آگے بڑھائیں، کارروائی کریں۔ آئینی بینچ اس کے بعد بیٹھے، یعنی 12 بجے کے بعد آئینی بینچ بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری اس پہ تجویز ایک یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ نے اب قانون بنا کر ججز کی تعداد، سپریم کورٹ کے ججز کی میکسیمم تعداد 34 کر دی ہے، اور یہ کہا ہے جی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مرحلہ وار کے حساب سے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے، تو اس پہ نئے ججز اپوائنٹ کر دیے جائیں، تو اس سے ریگولر بینچز بھی چلتے رہیں گے، ان کا بھی کام متاثر نہیں ہوگا، اور آئینی بینچ بھی چلتا رہے گا۔ تو اسی طرح یہ سموتھلی جو ہے یہ ورکنگ اس کی ہوگی، اور اس سے نہ عام آدمی کے کیسز متاثر ہوں گے اور نہ ہی آئینی بینچ کی جو کام ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ تو یہ
دو اہم ڈیولپمنٹس تھیں جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.